معجزات بکھرے پڑے ہیں، دیکھنے والوں کے لیے وہ معجزات کم نہیں۔ اور اگر تمہیں ان بکھری ہوئی آیات خداوندی میں صداقت کی شہادت نظر نہیں آتی تو تم ادھر ادھر چلے پھرو اور اقوام صادقہ کی اجڑی ہوئی بستیوں پر نگاہ بصیرت ڈال کر دیکھو کہ جن لوگوں نے حق کی مخالفت کی تھی ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ لیکن اگر اس قسم کے واضح دلائل اور بین شہادات کے بعد بھی تم قوانین خداوندی کی مخالفت سے باز نہیں آؤ گے تو اس کا نتیجہ بہت جلد تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یعنی جو کچھ اقوام صادقہ کے ساتھ ہوا تھا وہی کچھ تمہارے ساتھ ہوگا۔ غلط روش کا نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ ہو نہیں سکتا۔ خدا کا قانون مقاصد کسی کی روح رعایت نہیں کیا کرتا۔ فرما ہوا تم میری مخالفت یوں کرتے ہو جیسے میں نے دنیا میں پہلی بار دعویٰ نبوت کیا ہے۔ یاد رکھو میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، جس سے پہلے بھی مختلف اقوام کی طرف رسول آتے رہے ہیں، میں بھی انہیں کی طرح تم کو خدا کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور خود بھی اسی وحی کا اتباع کرتا ہوں۔ خدا کی وحی کی مخالفت کا نتیجہ جس طرح پہلی قوموں کے سامنے آیا تھا اسی طرح تمہارے سامنے آ جائے گا۔ پھر فرمایا کہ تم جو میری مخالفت میں یوں دن رات لگے رہتے ہو تو ذرا سوچو کہ تم اگر مجھے تکلیف پہنچانے میں کامیاب بھی ہو جاؤ تو بھی وہ تکلیف اس تباہی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگی جو تمہارے اعمال کے بدلے میں تمہیں پہنچے گی۔ ذرا غور کر کے بتاؤ تو تمہارے لیے اس قسم کی تباہی اچھی ہے یا اس جنت کی زندگی جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں؟ پھر تم اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جس صحیح راستے کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ لہذا تمہارا جی چاہے تو اسے اختیار کر دو، جی چاہے اس سے انکار کر دو، اس سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ آخر میں آپ نے ان سے کہا کہ میں نے تم سے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اب تم میں سے جس کا جی چاہے اس سے ہی راستہ اختیار کر دے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ میرا تم پر سلام ہو، تم ان قریب دیکھ لو گے کہ میں کیا کہتا تھا۔ اس کے بعد آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے رہے، وہاں ایک نئے گروہ کی مخالفت سے سابقہ پڑا۔ یہ گروہ تھا اہل کتاب کا، جن میں یہودی اس مخالفت میں پیش تھے۔ یہ کھل کر سامنے کام آتے تھے، خفیہ سازشیں زیادہ کرتے تھے اور اس کی پشت پر ان کے مذہبی سلسلہ علماء اور مشائخ تھے۔ کیونکہ اسلامی نظام میں ان کے اقتدار کی مسئلے داخل نہیں رہتی تھی، اس لیے وہ اس کے خلاف ہر ممکن حربہ استعمال کرتی تھے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ ہماری طرف خدا کے رسول آتے رہے اور ہمارے پاس خدا کی طرف سے نازل کردہ کتابیں بھی ہیں، اس کے بعد ہمیں ایک نئی رسالت پر ایمان لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے ان کے باطل عقائد کے ایک ایک کر کے گنایا اور کہا کہ تم بتاؤ کہ خدا کی طرف سے نازل شدہ تعلیم اس قسم کی ہوتی ہے جیسی تعلیم تم پیش کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا تم یہودیوں، تم کہتے ہو کہ تمہیں چند دنوں سے زیادہ جہنم کا سزا عذاب نہیں ہوگا۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم نے اس کی بابت خدا سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر تمہارا یہ دعویٰ درست ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں جایا کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ تمہیں خدا نے اس قسم کا کوئی وعدہ نہیں دیا، اس لیے تم خدا کے متعلق ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ پھر فرمایا تم کہتے ہو کہ جنت تمہارے لیے مخصوص ہے، اگر ایسا ہی ہے تو تم مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے تاکہ تم جلدی سے جنت میں پہنچ جاؤ؟ ساتھ ہوا کہ اے یہود اور اے نصارا، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم خدا کی ثبوتی اولاد ہو، اگر یہ صحیح ہے تو تم بتاؤ کہ تمہارے جرائم کے بدلے میں تم پر خدا کا عذاب کیوں آتا رہا؟ کوئی اپنی ثبوتی اولاد کے بھی تمہیں عذاب کیا کرتا ہے؟ تو یہ ساتھ ہوا اے یہودیو، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اپنے انبیاء کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اس لیے تمہیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تم واقعی اپنے انبیاء پر ایمان رکھتے تھے تو تم ان کے در پر آزار کیوں ہوتے تھے اور انہیں قتل کیوں کر دیا کرتے تھے؟ اور عیسائیوں، تم نے جناب مسیح کو خدا بنا رکھا ہے، مجھے بتاؤ کہ اگر تو مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ بلکہ جو کوئی زمین پر ہے ان سب کو ہلاک کر دینا چاہتا تو اسے کون روک سکتا تھا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جملے کائنات میں اقتدار اور اختیار اسی سے حاصل ہے؟ پھر ان سے کہا تم کہتے ہو کہ نجات اسی سے حاصل ہو سکتی ہے جو یہودی یا نصرانی ہو، یہ تمہاری اپنی گروہ بندیوں کے تعصب کا نتیجہ ہے۔ خدا کی طرف سے عطا شدہ صحیح دین مسلک ابراہیمی کا تھا جس میں شرک کا قاعدہ تک نہیں تھا۔ اسے اچھی طرح سن رکھو کہ ہمارا مسلک کیا ہے۔ ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور ان کتب سابقہ پر بھی جو آل ابراہیم پر نازل ہوئی تھی، یعنی اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے افراد خاندان پر، نیز وہ موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو ملی تھی علیہ السلام۔ ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، اس طرح ہم خدا کے سچے دین کے سامنے سر تسلیم ہم کرتے ہیں، تو تم بھی اسی طرح مسلک ابراہیمی کی پیروی کرو۔ پھر ارشاد ہوا اے بنی اسرائیل کے نزدیک میں سے آؤ، تم حلال اور حرام کی لمبی چوڑی فہرستیں پیش کر کے کہتے ہو کہ یہ خدائی احکام ہے۔ تم اپنے دعوے کی تائید میں تورات پیش کرو اور دکھاؤ کہ اس میں یہ کہاں کچھ لکھا ہے۔ یاد رکھو یہ سب خدا پر افتراء ہے اور ظالمین کا سیوا۔ تمہاری حالت یہ ہے کہ نہ تم خود ہی خدا کی راہ پر چلنا چاہتے ہو، نہ اور لوگوں کو اس پر چلنے دینا چاہتے ہو۔ یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں ہے۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ کسی انسان کی طرف خدا کی وحی، کہ کسی انسان کی طرف خدا کی وحی کس طرح آ سکتی ہے؟ تم یہ بتاؤ کہ جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی وہ کس کی طرف سے نازل ہوئی تھی؟ اسے خدا ہی نے نازل کیا تھا اور ایک انسان ہی کی طرف نازل کیا تھا۔ پھر اس کتاب کے خلاف یہ اعتراض کیا معنی رکھتا ہے کہ یہ ایک انسان کی طرف کیوں نازل ہوئی ہے؟ ساتھ ہوا کہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے جو ہماری مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے تو ہمارے کس جرم کی بنا پر؟ اس جرم کی بنا پر کہ ہم خدا پر ایمان کیوں لائے ہیں، ہم اس کی وحی کو تسلیم کیوں کرتے ہیں، بہرحال ہے کہ تم میں سے اکثر اس صحیح راستہ کو چھوڑ کر غلط راہیں اختیار کر چکے ہو۔ یاد رکھو اس کا نتیجہ بڑی سخت تباہی ہوگا۔ ان سے کہا کہ تم اپنے دین میں غلط کرتے ہو، اگر تم اس غلط کو چھوڑ کر اعتدال پر آ جاؤ تو تم دیکھو کہ تم میں اور ہم میں کس قدر مشترک اقدار ہیں۔ ایک خدا کی عبودیت
اور اس میں کسی اور کو شریک نہ کرنا. اب بتاؤ کہ تم اس روش کو